بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، جو 7 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ 7 آیتوں میں نہ کوئی ناسخ اور نہ کوئی منسوخ ہے۔ اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنا۔ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن حکیم کھولیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کھلتی ہے، اسی سے آغاز ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نماز، رحمتوں اور برکتوں کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسماعیل حقی نے لکھا کہ سورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی تمام سورتوں سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی۔ لوح محفوظ پر سب سے پہلے فاتحہ کو لکھا گیا۔ مفسرین کی یہ بات بھی معتبر ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے اور علوم و معارف کے دریچے فاتحہ سے ہی کھلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ ام کسی شے کی اصل کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مضامین کی اصل فاتحہ ہے، اس لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام الدعا بھی ہے، کیونکہ اس کی 7 آیتوں کا اسلوب دعائیہ ہے۔ ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سورت کو سورہ ہجر کے اندر 7 مثانی بھی کہا گیا ہے۔ 7 مثانی کہہ کر ہو سکتا ہے کہ اشارہ اس طرف کیا گیا ہو کہ اس کی 7 آیتوں کو اچھے طریقے سے پڑھ لینے والے کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے الشفاء، الصلاۃ، اساس القرآن، الحمد، الشکر، الشافیہ، رقیہ، مناجات، الوافیہ، الکافیہ، السؤال اور سورۃ الکنز وغیرہ۔ یہ تمام نام احادیث میں موجود ہیں۔ اس سورہ کے شان نزول کے متعلق 4 مختلف اقوال ہیں، امام سیوطی نے نقل کیے ہیں۔ پہلا قول اس کے مکی ہونے پر ہے، دوسرے قول کے مطابق یہ مدنی ہے، اور تیسرا قول کہ آدھی سورہ مبارکہ مکہ میں اور آدھی مدینہ طیبہ میں قلب رسول پر نازل ہوئی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سورہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 ایسے نور ملے جو کسی اور نبی کو نہیں ملے، ایک الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ام القرآن سورۃ الفاتحہ کی مثل تورات میں اور انجیل میں بھی نازل نہ ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق امام رازی کی باتیں لطیف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، اور ان کے علوم اور معارف کو قرآن، تورات، زبور اور انجیل میں رکھا۔ پھر تورات، زبور اور انجیل کے معارف کو قرآن حکیم میں سمو دیا، اور پھر پورے قرآن کے علوم و معارف کو فاتحہ کے اندر سمو دیا۔ اس اعتبار سے یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر تمام آسمانی کتابوں کے معارف پوشیدہ ہیں۔ امام رازی نے لکھا، اس سورت میں وہ حروف بھی نہیں لائے گئے جو حروف جہنم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
جہنم کے نام جن حرفوں سے شروع ہوتے ہیں، جیسے جیم سے جہنم ہے، فاتحہ میں جیم نہیں ہے، صبور سا سے، خیزی خا سے، زفیر اور زقوم زا سے شروع ہوتے ہیں، اور شہیق شین سے، اور شعب یا ذل یہ جن حروف سے شروع ہوتے ہیں، یہ تمام حروف فاتحہ میں نہیں استعمال کیے گئے۔ سورہ فاتحہ رحمت، برکت اور نور ہے، اس کے سارے سلسلے کرم ہی کے ہیں، اس کے اندر جمالیاتی فضیلتیں چراغ بن کر کے جگمگا رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعید بن المعلیٰ، میں تمہیں ایک سورت سکھانے لگا ہوں جو قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورہ ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ فاتحہ کے نزول کے وقت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فاتحہ زہر سے شفا ہے۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں عذاب کا حتمی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، اس قوم کا ایک بچہ مدرسہ میں جا کر الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے الحمد سننے کے بعد اس قوم سے 40 سال تک کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اگر فاتحہ ایک بچہ پڑھے تو قوم سے 40 سال کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو اگر پوری قوم اور امت فاتحہ پڑھے، اس کا ورد، اس کا وظیفہ کرے اور اس کو اپنا ورد زبان بنائے رکھے تو کتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی، عذاب دور ہوں گے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے، اور بروز محشر اسے ہمارا شفیع بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔